بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ افطار کرتے وقت اس طرح پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسا روحانی راز شیئر کرنے والا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا عام دن، لیکن روزہ افطار کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ پورا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں، رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت سے لوگ افطاری کے وقت صرف کھانے پینے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے جب اگر انسان دل سے اللہ کو پکارے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ افطار کے وقت کی دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب ایک معمولی سا انسان بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس کے نصیب بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، اس کے گھر میں تنگی تھی، رزق میں برکت نہیں تھی، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ وہ ہر دروازے پر گیا، ہر جگہ کوشش کی، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ ایک دن وہ ایک بزرگ عالم دین کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں سکون نہیں، رزق میں کمی ہے اور میں بہت تھک چکا ہوں۔ اس بزرگ نے اس کی بات خاموشی کے ساتھ سنی اور پھر اس سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کبھی افطار کے وقت اللہ سے دل سے دعا کی ہے؟ وہ شخص تھوڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، دعا تو کرتا ہوں لیکن شاید اس طرح توجہ سے نہیں۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ افطار کے وقت اللہ کے نزدیک بہت خاص ہوتا ہے۔ اگر اس وقت بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسی طرح قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبریاں اور اتنی بڑی برکتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان اس کی حقیقت کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سورت صرف چند آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں اور نعمتوں کا وعدہ موجود ہے۔ اکثر لوگ اس سورت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی طاقت اور اس کے راز سے واقف نہیں ہوتے۔ حالانکہ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو اسی صورت کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل بتانے والا ہوں جو بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے اور اللہ کے فضل سے انہیں حیران کن فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی بھی عمل کی اصل طاقت انسان کا یقین اور اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں شک ہو تو عمل کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں یقین ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بڑے بڑے نتائج دیتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا سوچیں، ایک بندہ صبح سے شام تک اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھانے پینے سے رک جاتا ہے، گرمی ہو، پیاس ہو، تھکن ہو، لیکن وہ صرف اس لیے صبر کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے رب کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب شام کا وقت آتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ لمحہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی یہ وقت وہ ہوتا ہے جب اگر بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور اس کے نصیب بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رزق کی تنگی سے پریشان ہوتے ہیں، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو دن رات محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا۔ ایسے میں انسان کبھی کبھی مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں، مومن کے لیے مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا رب وہ رب ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جو تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔
محترم دوستو، کہتے ہیں ایک نوجوان تھا جو اپنے حالات سے بہت پریشان تھا۔ اس کے گھر میں غربت تھی، اس کے پاس کوئی بڑا ذریعہ نہیں تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ آخر اس کی زندگی میں آسانی کب آئے گی۔ ایک دن اس نے ایک نیک اور اللہ والے شخص کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع پایا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنی پریشانی بیان کی۔ اس نے کہا، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اس اللہ والے بندے نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے کبھی اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی؟ نوجوان نے جواب دیا کہ قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن شاید اس طرح یقین کے ساتھ نہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور یقین کے ساتھ اپنانے کے لیے بھی ہے۔ اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اسے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل سکتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہی وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ ہم دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے رہتے ہیں، لوگوں سے امیدیں لگاتے رہتے ہیں، لیکن اصل دروازہ تو اللہ کا دروازہ ہے۔ جب بندہ اس دروازے پر دستک دیتا ہے تو پھر وہ دروازہ خالی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں رزق میں برکت چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں سکون آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ محترم دوستو، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطاؤں کا اعلان کیا، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود عطا کرنے کی بات کرے تو سوچیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی برکت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، بہت سے لوگوں نے اس سورت کے ساتھ ایک خاص عمل کیا، اللہ کے فضل سے انہیں حیران کن نتائج ملے۔ کسی کے کاروبار میں برکت آ گئی، کسی کے گھر کی تنگی ختم ہو گئی اور کسی کے دل کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی بھی عمل کی سب سے بڑی شرط یقین ہے۔ اگر انسان دل سے یقین کرے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی رزق بڑھانے والا ہے، اللہ ہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، تو پھر چھوٹا سا عمل بھی بڑی بڑی برکتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب میں آپ کو وہ آسان سا عمل بتانے جا رہا ہوں جو افطار کے وقت کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعا اور وظیفہ صرف اسی وقت فائدہ دیتے ہیں جب انسان کے دل میں اخلاص ہو، اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ محترم دوستو، افطار کا وقت قریب ہو، چند لمحوں کے لیے دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو جائیں، دل کو سکون دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب سنیں وہ عمل جسے آپ نے افطار سے پہلے کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مبارک نام یا وہابو یا رزاقو، ان دونوں اسماء مبارکہ کو 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی خواہش ہو، اللہ کے سامنے بیان کر دیں۔ انشاءاللہ اگر یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی زندگی آسان ہوگی، خوشحالی ملے گی، رزق میں وسعتیں آئیں گی، مقاصد میں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔